اللہ سبحانہ و تعالی جناب موسیٰ علیہ السلام کا نا قصہ ذکر فرمایا سورہ القصص میں، اس کی نا 20 سے لے کے 30 نمبر تک آیات کا صرف مطالعہ فرمائے، سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ جناب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں نابینے تھے، ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں اور وہی پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، گھر کے سارے کام کاج وہی کرتی۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، 11 منڈیاں نے پھڑ کے پیو نہ کرتا۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پیو نو اینا ستایا کہ پیو نو منڈے ستا کے اینا کری جاندے نے کہ تیاں انے پیو دا سہارا بنیاں ہوئی نے۔ یہ بھی اللہ کے معاملے۔ اب بیٹیوں نے گھر سنبھالا ہوا ہے، 2 بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، رش ہے، کسی نے پانی نہیں بھرنے دینا، بیچاری عورتیں لڑ تو سکتی نہیں کسی کے ساتھ، لیڈیز فرسٹ والا تو یہاں قانون بنا ہے، لائنیں بن گئی۔ اس وقت میں کون سا لائنیں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام گئے، جناب پانی بھر کے دیا اور ان کے گھر تک پانی جہاں تک چھوڑنا تھا وہاں تک چھوڑ کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ جب کوئی نیک کام کرو نا، اسی وقت اللہ سے دعا کرو، اللہ اس رحمت سے تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ اگر تمہاری وہ نیکی قبول ہوئی ہوگی نا، اللہ اس وقت تمہاری دعا۔ موسیٰ علیہ السلام محتاج تھے، مسافر تھے، دعا کی یا اللہ میں تیری رحمتوں کا بڑا محتاج ہوں، فقیر ہوں میں، تو رحمت نازل فرما۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے۔ اب بچیاں گھر پہنچ گئی ہیں، بچیاں جلدی آ گئی تو ابو نے کیا کہا؟ پیو جلدی کہیں جا گئی آج؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نگرانی کا پہلا اصول کیا ہے آج کا؟ بچوں کی ٹائمنگ کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے، پورا بچہ کب آ رہا ہے، بچیاں کب آ رہی ہیں، بچیاں کب جا رہی ہیں، پورا توجہ۔ اگر یہ شک ہے تو کہ اللہ کا نبی اپنی بیٹیوں پہ شک کر سکتا ہے؟ یہ شک نہیں ہے، تربیت ہے۔ بچے کو پتا ہونا چاہیے، بچی کو پتا ہونا چاہیے، میرے ابو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میری نگرانی ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، پوچھنا ہے پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے۔ قاری وہ ابو جی ایک نوجوان مل گیا تھا، بڑا شرم و حیا کا پیکر تھا، بھیڑ تو بہت تھی، اس نے پانی بھر کے ہمیں دیا، ہم جلدی آ گئی۔ اب باپ کا ایک فرض دیکھیں، بیٹیوں کا باپ ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بچہ کہ ابو جی میں فلاں دوست کے پاس تھا، لیا فون نمبر دے، پتا کریے دے کال۔ بچی کہ میں فلاں سہیلی کے پاس گئی تھی، لا اس کا فون نمبر دو، سے پتا کریے تمہارے پاس تھی کہ نہیں تھی۔ فلانے ٹیچر نے بٹھا دیا تھا، ٹیچر صاحبہ نے بٹھا دیا تھا، پتا کرے جی آپ نے کیوں بٹھایا، خیر ہے، کیا وجہ ہے آپ کو، آپ بچوں کو کیوں دیر تک بٹھاتے ہیں یا بٹھاتی ہیں؟ یہ جناب جو ہے وہ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا اس کو لے کر آؤ۔ اب بچیوں کے کردار پہ شبہ نہیں کیا، بچیوں کے کردار کی اللہ نے قرآن میں گواہی دی۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کی چادر لپیٹ کر موسیٰ کے پاس گئی۔ اللہ نے اس بچی کی عصمت کی، عفت کی، حیا کی، شرم کی گواہی دے دی۔ قالت انا بیدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، حضرت ابو بلا رہے ہیں، ابو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے پانی بھر کے ہمیں دیا ہے، ہم نے نا آپ کو اس کی مزدوری دینی ہے۔ وہ جناب گئے یا شعیب علیہ السلام کے پاس، گپ شپ کی، بتایا کہ میرے یہ حالات ہیں۔ شعیب علیہ السلام ایک بی بی پردے سے بولی ابو جی سے اب ملازم رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین ملازم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کا دماغ خراب ہے، کام کرنے والے بندے کو نکالے۔ اس بچی نے بتا دیا کس ملازم کو رکھا جاتا ہے، کس بندے کو نوکری دی جاتی ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابو جی اس کو ملازم رکھ لو، یہ بڑا ہی مضبوط ہے، بڑا ہی امانت دار ہے۔ ان بچیوں کو کیسے پتا چلا موسیٰ علیہ السلام مضبوط ہیں، قوی ہیں، جو ڈھول بڑے بڑے لوگوں سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اور موسیٰ کا تو موقع بڑا کمال ہے، بندہ ہی مار دیتا ہے، ڈھول اٹھانا کیا مشکل ہے ان کے لیے۔ پاور انہوں نے دیکھی، قوت دیکھی، کام کرنا آتا ہے، کام کرنا آتا ہے اس بندے کو۔ ابو جی ملازم رکھو، مضبوط ہے، کام کرتا ہے، ڈول ایک بندے سے نہیں اٹھتا، ایک یہ دو ڈول اٹھا رہا ہے، اس کو ملازم رکھ لو۔ الامین، یہ بڑا ہی امانت دار ہے، اس نے گندی نگاہ سے ہمیں دیکھا نہیں ہے۔ کسی کو ملازم رکھتے وقت یہ 2 چیزیں بھی دیکھتے ہیں، اس کو کام کرنا آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے، کہیں بے غیرت تو نہیں ہے، بے شرم تو نہیں ہے۔ جس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہ، اس کو کبھی گھر کے دہلیز نہیں
پار کرنے دیتے، گھر کی دہلیز تو دور کی بات ہے، اس گندے بندے کو در کے دروازے پہ بھی نہیں آنے دیتے۔ یہ بچی نے ہمیں نقطہ سمجھایا۔ لو جناب والا موسی علیہ السلام کو ملازمت بھی ملی، شرم و حیا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بیوی بھی عطا فرمائی۔ اب یہ آپ تصور کریں، چیک اینڈ بیلنس کرنا، نگرانی کرنا بچے کے آمد و رفت کے اوقات۔